باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بوٹی پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ کہاں پائی جاتی ہے سن لیجیے۔ آپ نے اکثر درختوں پر دیکھا ہوگا ایک پیلے رنگ کی وہ تاریں سی جو ہوتی ہیں وہ درختوں سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے، اور جس درخت سے وہ چمٹتی ہیں اس کو جلدی ختم کر دیتی ہیں۔ ان کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، پھول لگتے ہیں، سفید رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ ان تاروں کا اس بوٹی کے جو جسم ہوتا ہے وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور اس میں سفید رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر ایسی بوٹی جس کا رنگ پیلا ہو، اس کے تنے شاخیں جو ہیں وہ نرم ہوں، سفید رنگ کے پھول لگتے ہوں، تو اس کا مزاج کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا تفصیل کے ساتھ۔ اگر وہ بوٹی نرم ہوگی، اس کے پھول سفید ہوں گے، اور رنگ کا پیلا ہوگا، تو اس کا مزاج کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے، یہ آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں آکاش بیل۔ آکاش بیل بھی کہتے ہیں، امر بیل بھی کہتے ہیں، امر لتا بھی کہتے ہیں، افتی مون بھی کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں۔ اب جب ہم اس کا رنگ دیکھتے ہیں تو اس کا رنگ پیلا ہے، پھول سفید ہے۔ جس بوٹی کا رنگ پیلا ہوگا یا پھول پیلے ہوں گے تو وہ غدی بوٹی ہوگی۔ لیکن یہ بوٹی کیونکہ اس کا رنگ تو پیلا ہے اور پھول سفید ہے تو یہ غدی اعصابی ہوگی، یعنی اس میں گرمی طری ہوگی، غدی اعصابی ہوگی، کیونکہ اس کے پھول ہے۔ یہ مرکب مزاج رکھتی ہے، ہر بوٹی کا مزاج مرکب ہوتا ہے اور اس کو اسی طرح سے پہچاننا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہوا کہ یہ جو آکاش بیل ہے اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہے۔ اگر آپ کتابیں دیکھیں گے، جب بھی کتابوں میں ملاحظہ کریں گے تو اس کے مزاج جو ہے وہ گرم خشک لکھا ہوا ہوگا، لیکن یہ غلط ہے۔ اور جو خواص لکھے ہوئے کتابوں میں آپ کو ملیں گے وہ گرم تر کے خواص لکھے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کتابوں میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا رنگ، اس کا لمس، اس کے پھول ہمیں کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بوٹی جو املتاس ہے، اس جو آکاش بیل ہے، یہ گرم تر مزاج کی ہے۔ یہ ایک خدا کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس میں بہت سی خاصیتیں ہیں، بہت سی بیماریوں کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ دماغ کے امراض کے لیے بھی کام کرتی ہے، یہ سودا کے امراض کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی شخص ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے اس کے لیے بھی یہ کام کرے گی۔ اگر کسی بچے کو مرگی کی علامت ہے تو اس پر بھی یہ کام کرے گی۔ اگر کسی کو معدے کی خرابی ہے، خشکی کی وجہ سے اس کا امراض پیدا ہوئے، اس پر بھی کام کرے گی۔ پٹھوں کی سختی ہے اس پر بھی کام کرے گی۔ اگر کہیں ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس پر بھی کام کرے گی۔ یعنی یہ ایسی بوٹی ہے جو ہماری جہت کام کرتی ہے۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہر بوٹی کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور یہ آپ اس کے لیے ہمہ جہت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے، دیکھو اس کا مزاج گرم تر ہے، غدی اعصابی ہے۔ غدی اعصابی ہونے کی وجہ سے یہ جتنے بھی عضلاتی امراض ہوں گے ان سب پر کام کرے گی، اور غدی اعصابی ہونے کے لیے اعصاب کی مقوی بھی ہوگی، اعصاب کو طاقت بھی دے گی۔ اس طرح سے اعصابی امراض اور عضلاتی امراض ان سب پر کام کرے گی۔ اس کی خاص بات جس کے لیے یہ میں نے آپ کے سامنے اس بوٹی کا ذکر کر رہا ہوں وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کا سب سے جو بہتر عمل ہے وہ ہے ایسے بچے جن کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، ہاتھ ٹیڑھے ہو گئے یا ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئی، تو اس کے لیے یہ بوٹی اکثیر صفت ہے۔ آپ نے اسے بالکل بلا جھجک استعمال کرنا ہے، یہ کام کرے گی۔
لیکن پھر سوال یہ آ گیا کہ کتنا عرصہ استعمال کرنا ہے، تو آپ نے کم از کم 4 مہینے تک استعمال کرنا ہے۔ اس میں آپ کو اس کے فائدے نظر آ جائیں گے۔ اگر اسے زیادہ بھی استعمال کرنا پڑے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور فائدہ، آج کل پاکستان میں خاص طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جراثیم جو مردوں میں ہوتے ہیں، جو آئندہ نسل کو بڑھانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان میں کمی واقع ہوتی ہے، اس میں کمی دیکھی جاتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے بھی یہ ایک بہترین بوٹی ہے، اس کمی کو پورا کر دیتی ہے اور جلد ہی پورا کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پٹھوں میں سختی ہو، اس پر بھی کام کرے گی۔ یعنی ہر وہ علامت، اس میں اعصابی کمزوری ہو، عضلاتی اثر کی وجہ سے جسم میں سختی پائی جاتی ہو، معدہ خراب ہو، جگر خراب ہو، سب کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ اب رہا یہ بات کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، اس کا کہوا بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو پاؤڈر کی شکل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو پانی کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو دودھ کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس بوٹی کو لے کر آنا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کر کے سایہ میں رکھ دینا ہے اور سایہ میں خشک کرنا ہے، کیونکہ جتنی بھی ادویاتی بوٹیاں ہیں ان کو خشک کرنے کے لیے سایہ میں ہی رکھتے ہیں۔ دھوپ میں رکھنے سے ان کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بوٹی کو لے کے آئیں گے، اسے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے آپ سائے میں رکھ دیں گے تو سوکھنے میں تو بہت دیر لگے گی، کیونکہ اس میں رطوبت بہت ہوتی ہے، پانی بہت ہوتا ہے، اس لیے سوکھے گی تو دیر سے۔ لیکن جب سوکھ جائے گی تو آپ اس کو باریک پیس لیں گے یا باریک پسوا لیں گے۔ پسوانے کے بعد عام طور پر جو آپ نے اگر سپرم کی کمی کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کو 3 گرام استعمال کریں گے، پانی کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اور اگر آپ نے ان بچوں کے لیے استعمال کرنا ہے جن کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ استعمال کریں گے تو ان کے لیے آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے، اور ان کی مقدار خوراک جو ہوگی وہ چائے والا جو چھوٹا چمچہ ہوتا ہے جسے چائے میں چینی ڈالتے ہیں، وہ چمچہ جو سب سے چھوٹا چمچہ ہوتا ہے وہ 1 چمچ لینا ہے، بلکہ اسے بھی آدھا رکھنا ہے۔ اسے دودھ کے ساتھ، یعنی اس کے منہ میں وہ چمچ ڈال دیا اور اوپر سے اس کو دودھ پلا دیا، اور اسی طرح سے مسلسل استعمال کریں گے، صبح دوپہر شام استعمال کریں گے۔ اور بچوں کے لیے، ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والے بچوں کے لیے تو کم از کم آپ 4 مہینے استعمال کریں گے۔ لیکن گھبرانا نہیں ہے، یہ نہیں کہ دیکھنا، آپ کو اس عرصے میں اثرات واضح طور پر نظر آئیں گے۔ جب آپ کو اثرات نظر آئیں گے تو آپ اس کو اور بھی کچھ دیر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان کو معلوم ہو جائے اس دوا سے فائدہ ہو رہا ہے تو وہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔ صرف اگر فائدہ معلوم نہ ہو تو پھر اس دوا کو جو استعمال کرنا وہ مشکل نظر آتا ہے۔ اگر جگر خراب ہو، جرکان ہو گیا ہو تو اس کے لیے بھی یہ بوٹی استعمال ہو سکتی ہے۔ یہاں میں آپ کی طرف سے ایک سوال اٹھاتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ بوٹی خود تو گرم ہے، جرکان گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو جرکان کا علاج یہ کس طرح کرے گی؟ دیکھیے، جرکان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غدی عضلاتی مرض میں، یعنی جب نبض غدی عضلاتی ہوتی ہے، یعنی جگر جتنا صفرا پیدا کرتا ہے وہ جسم میں رکتا ہے تو اس سے وہ جسم میں جرکان ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مزاج جو ہے وہ غدی اعصابی ہے، یعنی جتنا صفرا پیدا ہوتا ہے اس کو یہ خارج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب یہ صفرا کو خارج کرنا شروع کر دیتی ہے تو جرکان کا علاج ہو جاتا ہے، جرکان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ میں نے آپ کے سامنے جو آکاش بیل کا ایک مثال پیش کی ہے، اسی طرح سے آپ نے ہر بوٹی کو اسی طرح سے چیک کرنا ہے۔ ناموں میں کچھ نہیں رکھا، آپ نے تکلیف کو دور کرنا ہے اور ان اصولوں کے مطابق آپ نے اس پر جو بھی بوٹی آپ کو ملے گی اس کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ معزز ناظرین و سامعین، میں 1-2 ویڈیو میں لگاتار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو شیئر بھی کیا کیجئے، کیونکہ آئندہ کچھ ویڈیو کے بعد میں علم کیمیا پر ایسا ایک نسخہ پیش کروں گا
جو آپ کو علم کیمیا کے بارے میں یقین دلا دے گا کہ کیا اس کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے۔ اگر آپ نے وہ نسخہ دیکھا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ اپنے دوستوں اور ان لوگوں سے جو اس معاملے میں پڑے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ان کو بتا سکیں گے کیا یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسے دیکھیے بھی، اسے لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔